السلام علیکم ناظرین، لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کا آخری وائسرائے تھا۔ وہ 24 مارچ 1947 کو وائسرائے بنایا گیا اور 14 اگست 1947 تک برِ صغیر کا وائسرائے رہا۔ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان آزاد ہوا تو وہ بھارت اور پاکستان کا مشترکہ گورنر جنرل بننا چاہتا تھا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے صاف انکار کر دیا، جس کے بعد وہ بھارت کا گورنر جنرل بن گیا۔ وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن 21 جون 1948 تک، یعنی آزادی کے 1.25 سال بعد تک بھارت کا گورنر جنرل رہا۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہی سنگاپور میں جاپانی فوج سے ہتھیار ڈلوائے تھے۔ اس دور میں متحدہ ہندوستان کی فوج بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ماتحت ہوتی تھی۔ سن 1945 میں وہ ایک سکھ ریجمنٹ کے دورے پر گیا۔ دورے کے دوران اس نے سکھ فوجیوں سے خطاب کرنا تھا۔ کچھ دیر بعد تمام فوجی میدان میں جمع ہوئے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ان سے خطاب شروع کیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن انگلش زبان میں خطاب کر رہا تھا، جبکہ ایک سکھ کیپٹن ساتھ ساتھ اس خطاب کا ترجمہ کر رہا تھا۔ ناظرین، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے خطاب کے دوران سکھ فوجیوں کو ایک طویل لطیفہ سنایا۔ جب وہ لطیفہ سنا کر خاموش ہوا تو سکھ ترجمان نے اس پورے لطیفے کا ایک فقرے میں ترجمہ کر دیا۔ سکھ ترجمان نے جوں ہی وہ فقرہ بولا، میدان میں موجود تمام سکھ فوجیوں نے بہت بڑا قہقہا لگایا اور خوب ہنسنا شروع کر دیا۔ فوجی جوان مسلسل ہنستے ہی جا رہے تھے اور زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن سکھ ترجمان کی مہارت سے حیران ہو کر رہ گیا۔ جب تقریب ختم ہوئی تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ترجمان کو قریب بلایا اور اس کی مہارت کی تعریف کی اور اس سے پوچھا کہ میں نے کم و بیش 2000 لفظوں کا لطیفہ سنایا تھا، لیکن تم نے اس کا چند الفاظ میں ترجمہ کیا اور سب لوگ ہنسنے لگے۔ تم نے ایسا کیا ترجمہ کیا تھا جو اتنا اثر انداز ثابت ہوا؟ سکھ فوجی نے فخر سے سینہ پھیلایا اور سنجیدگی سے بولا، جناب، میں نے جوانوں سے کہا صاحب نے ایک لطیفہ سنایا ہے، اب میرا آرڈر ہے کہ تم سب لوگ 1.5 منٹ تک ہنس کر دکھاؤ۔ سکھ رکا اور دوبارہ فخر سے بولا، میں ان کا کپتان ہوں، میرا حکم تھا۔ چنانچہ یہ لوگ 1.5 منٹ تک ہنستے رہے۔ ناظرین، یہ بظاہر ایک ہنسنے والا واقعہ ہے، لیکن اگر ہم اسے پاکستانی پس منظر میں رکھ کر دیکھیں تو یہ واقعہ ہمیں بہت بڑا فلسفہ دکھائی دے گا، کیونکہ پچھلے 70 برسوں سے پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے فیصلے اسی قسم کے سکھ کیپٹن کر رہے ہیں، اور میرے اور آپ کے پاس ان ترجمانوں کے حکم پر ہنسنے اور رونے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم تاریخ میں تھوڑا پیچھے جائیں تو ایک ترجمان نے کہا کہ مشرقی پاکستان نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اب تم لوگ رونا شروع کر دو۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پوری قوم رونے لگی۔ پھر دوسرا کپتان آیا، اس نے کہا، مبارک ہو، انگریزوں نے ہمیں ایک پاکستان بنا کر دیا تھا، ہم نے اسی پاکستان میں سے دوسرا پاکستان بھی بنا دیا ہے، لہذا اب میرا حکم ہے کہ اپنے بنگالی بھائیوں کو مبارکباد دیں۔ پوری قوم مبارکباد دینے لگی۔ ایک اور کپتان نے کہا کہ ہم نے افغانستان کو روس کا قبرستان بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، تم سب روس مرد آباد کے نعرے لگاؤ۔ پوری قوم نے روس کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیے۔ اگلے کپتان نے کہا کہ افغان ہمارے بھائی ہیں، قوم نے پاک افغان بائی بائی کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ پھر ایک کپتان نے کہا افغان ہمارے دشمن ہیں، لہذا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم نے افغان ہمارے دشمن ہیں جیسے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ ایک اور کپتان نے کہا امریکہ کی جنگ ہماری جنگ ہے، لہذا تم سب اسے بھی اپنی ہی جنگ کہو۔ قوم نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر حکم کی پاسداری کرتے ہوئے اس جنگ کو اپنی جنگ کہنا شروع کر دیا۔ پھر ہمارے ایک کپتان نے کہا کہ طالبان کے وجود سے پوری دنیا کے امن کو خطرہ ہے، اور ہم بہادر بننے کے شوق میں اس خطرے سے نمٹنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اگر لارڈ نے اوپر سے حکم صادر کر دیا کہ طالبان تمہارے ملک میں پناہ لے رہے ہیں، تو ہم نے لارڈ صاحب کو اپنی سرزمین دے دی اور کہا تم جو چاہو کرو، اور کپتان کے حکم پر ہم نے اپنی آنکھوں پر پٹیاں بھی باندھ لیں۔ اور اگر لارڈ صاحب نے حکم دیا کہ افغانستان میں حملہ کرنے کے لیے مجھے تمہارے ایئرپورٹس چاہیے، تو کپتان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم نے اسے خوش آمدید کہنا شروع کر دیا۔ اسی طرح مزید کپتان آتے گئے اور اپنے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے حکم کو ہم پر صادر کرتے گئے، اور ہم بھی سکھ ریجمنٹ کے فوجیوں کی طرح حکم مانتے گئے۔ ہم دنیا کے نقشے پر تو آزاد ہیں، لیکن حقیقت میں ہم آج بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور اس کے کپتان کے ہی غلام ہیں۔ ناظرین، ہم شروع سے سنتے آئے ہیں کہ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو پہلے سوچتے ہیں اور بعد میں کارنامہ سر انجام دیتے ہیں، دوسرے وہ جو پہلے کارنامہ سر انجام دیتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں۔ لیکن در حقیقت دنیا میں لوگوں کی ایک تیسری قسم بھی موجود ہے،
یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو کچھ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں اور نہ ہی کام کرنے کے بعد سوچتے ہیں، بلکہ یہ لوگ بنیادی طور پر سوچتے ہی نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں تاریخ کا فیصلہ ہے کہ یہ لوگ موہنجو داڑو، ہڑپا اور اہرام مصر کے دور کے لوگ ہیں، اور یہ لوگ تاریخ سے سیکھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے بلکہ اپنے اپنے ترجمانوں کے حکم پر رونے اور ہنسنے والے لوگ ہیں۔ اگر غور کریں تو ہم بھی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھ رہے، اور نہ ہی ہم نے آج تک اپنی غلطیوں کی اصلاح کی ہے اور نہ ہی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہم نے تاریخ سے کچھ سیکھا ہوتا تو ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ زندگی کا بوجھ انسانوں اور قوموں نے اپنے کندھوں پر اٹھانا ہوتا ہے، اور جو قوم اپنی زندگی کے بوجھ کے لیے دوسرے کندھوں کی طرف دیکھتی ہے تو اس قوم کو آثار قدیمہ بننے میں دیر نہیں لگتی۔ یہاں اب ہمارے پاس صرف دو راستے ہیں، یا تو اپنے بزرگوں کے تابناک ماضی کو ذہن میں رکھتے ہوئے عظیم قوم بنیں، یا پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور اس کے ترجمان کے حکم پر ہنستے اور روتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ملک پاکستان کو وہ آزادی نصیب ہو جس کا خواب قائد اعظم اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔